اچھا کر صاحب، ایک سوال ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن سے جو قبر کا عذاب ہے ثابت نہیں ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیں۔ پیارے بھائیوں، قرآن کریم میں ایک نہیں کئی مقامات پر عذاب قبر ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ النحل کی آیت نمبر آپ دیکھ لیں، 28 نمبر 29 نمبر، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ جب ظالموں کی موت کا وقت آتا ہے نا تو فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے آتے ہیں فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، تو برے عمل کرنے والے جھک پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے کوئی برا عمل نہیں کیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا، فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، اب تم ہمیشہ کے لیے جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس وقت جب وہ فوت ہونے لگتے ہیں، فرشتے اس وقت آ کر انہیں کہتے ہیں کہ تم اب ہمیشہ کے لیے جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، لہٰذا اسی وقت سے عذاب قبر شروع ہو جاتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر تو آپ دیکھیں سورۃ النحل آیت نمبر 28-29 میں اللہ نے عذاب قبر کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے نا سورہ مومن کے آیت نمبر 46 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، مزید اللہ نے واضح فرمایا ہے عذاب قبر کو کہ جو فرعون ہیں، آل فرعون ہیں، جو ان کے حواری ہیں، ہر صبح اور شام کو ہم عذاب قبر ان پر پیش کرتے ہیں، ہر صبح اور شام ان پر آگ کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ عذاب قبر ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ، اور فرمایا جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، ہم سخت عذاب کی طرف آل فرعون کو داخل کر دیں گے۔ یعنی آل فرعون پر صبح و شام آگ اب بھی پیش ہو رہی ہے، عذاب انہیں عذاب قبر اب بھی ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جس دن قیامت قائم ہوگی اس کے بعد وہ اور سخت عذاب میں، عذاب جہنم کے جو انتہائی دردناک مراحل ہیں ان میں وہ داخل ہو جائیں گے۔ تو جو منکرین عذاب قبر ہیں اللہ کے لیے وہ قرآن کی ان آیات پر غور کریں۔ اس سے پچھلی آیت 45 اور 46 نمبر جو آیت ہے سورہ مومن کی، اس پر غور کریں۔ اسی طرح عذاب قبر کو اللہ رب العالمین نے سورہ واقعہ میں بھی بیان کیا۔ سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 83 سے لے کر 96 تک میرا رب نے عذاب قبر کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اور جب ان کی جان جو ہے وہ حلق تک آ جاتی ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، یہ ساری یعنی کہ 83 سے لے کر نا آپ یہ اینڈ سورت تک پڑھتے چلے جائیں، اس میں اللہ رب العالمین نے عذاب قبر کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جب فرشتے جان نکلنے لگتی ہے، فرشتے موت کے آ جاتے ہیں، جو تو نیک روحیں ہیں ان پر سلامتی ہے، اور جو بد روحیں ہیں فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اللہ فرماتے ہیں ان کی پھر مہمان نوازی ہم ایسے کرتے ہیں، ان کو عذاب پھر ہم ایسے دیتے ہیں موت کے بعد کہ کھولتے ہوئے گرم پانی سے ان کے مہمان نوازی ہوتی ہے۔ یہ عذاب قبر نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ قیامت کے مراحل نہیں میرا رب بیان فرما رہا، اللہ رب العالمین یہ جب موت کے فرشتے آتے ہیں، جان حلقوم تک آ جاتی ہے، اس وقت کے مراحل بیان فرما رہے ہیں فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں جہنم کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ کن لوگوں کو؟ جنہوں نے اپنی مرضیاں کی ہوتی ہیں۔ اس سے پیچھے والی آیت ہے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، یہ گمراہوں کا انجام ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلانے والوں کا انجام ہے۔ تو ان کا انجام یہ ہے کہ اللہ نے بیان فرمایا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، ان کے لیے جہنم کے انگاروں سے ان کی مہمان نوازی ہوتی ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جو بری میت ہے، برا ہو ایسے لوگوں کا، نبی علیہ السلام کی حدیث سے دور گئے، منکرین حدیث بنے، پھر منکرین عذاب قبر بھی بن گئے، ساری نبی علیہ السلام کے حدیث کو جھٹلا دیتے ہیں ایسی کو، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر میں ان کا بستر جو ہے وہ آگ کا بچھا دیا جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، جہنم کے انگاروں سے ان کی ہم مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اسی طرح کہ آپ نہیں پڑھتے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر،
اور کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. یہ جو دنیا کی زندگی نے تکاثر و تفاخر نے انہیں آخرت بلا دی تھی. یہ سلسلہ اسی وقت سے شروع ہو گیا. آپ اس کی تفاسیر پڑھ کے دیکھیں. اور بھی بے شمار آیات ہیں سورۃ اعراف کے اندر، سورہ نوح کے اندر، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا. تو یہ ساری کی ساری آیات عذاب قبر پر دلالت